الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کا نام ہے تاریخ اسلام درسی سلسلہ جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سوانح حیات کے بارے میں چل رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کون کون سی چیزیں، کون سے عوامل، کون کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے بنی امیہ کا تختہ پلٹ ہوا، انہوں نے ایسی کیا کیا غلطیاں کی جن کی وجہ سے ان کا تختہ پلٹ گیا۔ تو اس میں بہت سے وجوہات میں سے 3 اہم وجوہات انہوں نے گنائی تھی، اور میں نے آپ لوگوں سے پوچھا بھی تھا، سکینہ اور یہ جو لڑکے ہیں سب سے، کہ یہ حالات پڑھ کے آپ کو ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ جانے پہچانے سے حالات لگ رہے ہیں؟ تو جی، جانے پہچانے سے حالات تھے۔ آج کا زمانہ ہمارے ملک میں سیم ٹو سیم وہی ہے جو اس ٹائم بنی امیہ نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا کہ صرف انہوں نے سب سے بڑی غلطی ان کی یہ تھی، پہلے تو کربلا نے ان کو، امام کی سیرت نے، اور کربلا جو واقعہ تھا خاص کر کے، اس نے ان کے منہ پہ کالے پوت دی، پوری دنیا کو ان کی حقیقت پتہ لگ گئی۔ جو انہوں نے جھوٹی افواہ پھیلا رکھا تھا کہ ہم اسلام اور مسلمان، وہ سب ان کا بے نقاب ہو گئے۔ دوسری جو سب سے اہم وجوہات میں سے ایک وجہ تھی، یہ کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے اوپر کیا کیا؟ ٹیکس ہی ٹیکس لیتے تھے، ترقی کے کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے، ہر بات پہ ٹیکس، یہ لو وہ لو، اب اس کا ٹیکس دو، جسے کہتے ہیں جی ایس ٹی، بات پہ جی ایس ٹی لگا دینا، اتنی لگا دی۔ اور کبھی جیسے معاویہ نے ایجاد کیا تھا رسمی طور پہ، اس نے رکھی تھی یہ بات کہ بھائی نوروز کا ہدیہ کے نام سے ایک نام دیا، نوروز کا ہدیہ، ہر سال نوروز کے ٹائم پہ اتنا کسانوں سے لیا جائے گا۔ تو آپ خود بتائیں کہ جب ترقی کا کام کوئی ہوگا نہیں، انہیں کچھ ملے گا نہیں، ہر سال ان سے صرف لوٹ پاٹ ہوگی حکومت کی طرف سے، تو آخر پبلک کب تک سہن کرے گی؟ آخر پبلک کب تک سہن کرے گی؟ دیکھ رہے ہیں یہی حالات تھے سکینہ، یہی بتایا تھا 3 اہم میں سے، جی 3 اہم حالات میں سے جو سبب بنے بنی امیہ کے تخت پلٹ کا، وہ یہی تھے، ان میں سے یہ ہوا۔ تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے غیر عرب کے ساتھ اتنی توہین کرتے تھے، جیسے مذہب کے نام پہ، جیسے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایرانی ہو مسلمان، دیکھیے مسلمان خالی عرب میں تھوڑے تھے، ترقی کر کے پوری دنیا میں اب مسلمان ہو گئے تھے، اب ابیر اور مریم خان اور خوشبو پوری دنیا میں مسلمان ہو چکے تھے اس وقت تو، لیکن جب وہ وہاں بیچارے مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہاں کی مصیبتوں سے بچ کے عرب چلے جاتے تھے، تو پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ اگر کوئی عرب والا سبزی سامان لے کے جا رہا ہے، دیکھ لیا غیر عرب آ رہا ہے کوئی، تو سامان زمین پہ رکھ دیتا تھا، چل اٹھا میرے گھر تک پہنچا کے آ، تو وہ پہنچاتا تھا گھر تک۔ اور یہ کہاوتیں کیسی کیسے بنا رکھی تھی، 3 چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثلا کیا تھی وہ؟ کتا، سور اور موالی، غیر عرب کو موالی کہتے تھے، یعنی یہ اوقات بنا رکھی تھی۔ اب خود بتاؤ کہ عرب کوئی بھی چیز ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے جو دوسرے مذہب والوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرے تو؟ جی تو یہ وجہ، اب جب دیکھا کہ یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، دن بدن لوٹ پاٹ کے ذریعے، کبھی اس ٹیکس، یہ ٹیکس، کبھی یہ ٹیکس، کبھی یہ جی ایس ٹی، کبھی وہ یہ اتنا وہ لگایا اس حکومت نے، ترقی کے کام کچھ نہیں کیے۔ آخر میں وہ لوگ جو ان کے چاہنے والے یا ان کو ماننے والے تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو مصیبت ہم پہ بھی پڑ رہی ہے، بھوکے تو ہمارے بچے بھی مر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ آخر میں انقلابات برپا ہو گئے، تختہ پلٹ ہو گیا۔ یہ حالات ہے، ایسا ہوا تھا، یوں تختہ پلٹ ہوا۔ اب جو ہے وہ بنی عباس نے کیا کیا؟ بنی عباس جانتے تھے، کیونکہ ان سے چل رہا تھا، ہر کوئی جانتا تھا، خاص کر کے بنی عباس، کہ اگر ہم ایسے مقابلہ کر کے حکومت میں آنا چاہیں گے تو نہیں آ سکتے، ہمیں اہل بیت کے ذریعے سے آنا پڑے گا، کیونکہ اہل بیت کو لوگ مانتے ہیں، دل جھکتے ہیں ان کے آگے، تو اگر ہم ان کو سامنے کر کے آگے آئیں گے تو ہمیں حکومت مل جائے گی۔ نعرہ کیا تھا ان کا؟ حکومت لآل محمد، کیا؟ آل محمد کی حکومت انہیں دی جائے۔ لیکن جب چھٹے امام اور اماموں سے جب کہا جاتا تھا کہ آپ کیوں نہیں شرکت کر رہے ہیں ان کے انقلابات میں، تو آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں سب، تو کیا کہا؟ پڑھا تھا چھٹے امام کے واقعات کہ ان کے اپنے شیعوں کو بھی وہ منع کرتے تھے کہ آپ مت جانا، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں ان کی، کیونکہ یہ اہل بیت کے نام پہ تو نعرہ تو بلند کر رہے ہیں یہ، لیکن ان کا مقصد صرف حکومت حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد وہی برتاؤ یہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ یہی پڑھا تھا سکینہ ہم نے، جی آقا۔ فرقان الاصغر، یہی پڑھا تھا۔ تو یہ اس لیے ہمارے معصومین نے کہا کہ ان سے بچ کے رہو، کی نیتیں اچھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ حالات تھا۔ اب دیکھیے بنی عباس نے جیسے تیسے کر کے انہوں نے حکومت لے لی۔ اب جب بنی عباس کا زمانہ، بنی عباس جو کون تھے؟ عبد المطلب ابن عباس، ٹھیک ہے، پیغمبر عبد المطلب ابن عباس پیغمبر کی چچا کی اولاد تھی۔ کون تھے؟ چچا کے بیٹے۔
اب کیونکہ یہ بھی انہوں نے نعرہ بلند کیا تھا کہ بھائی ہم تو، اب دیکھیے معمول وغیرہ ان کی مکاریاں کیا تھیں، کبھی یوں نہیں کہتے تھے یا امام اور فلاں، کیا کہتے تھے، اے میرے چچا زاد، ہمارے چچا زاد ہیں، یعنی اپنے آپ کو ان کا وہ بتا کے یہ دنیا کو ہی بتانا چاہتے تھے ہم تو انہی کے گھر والے ہیں، ہم نے حکومت کی، یہی کر رہے ہیں، سمجھ لیجیے یہ کرتے تھے یہ. تو یہ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک ہی نسل تھی، پیغمبر کے چچا کی اولاد تھی. اب پیغمبر کی چچا کی اولاد ادھر سے چلی اور پیغمبر کی اولاد یہ چلی، تو رشتہ ہے نا ایک ہی باپ دادا. انہوں نے شروع میں سید الشہداء علیہ السلام کے خون کے انتقام اور خوشنودی آل محمد کے اور بنی امیہ کے ظلم و ستم سے نمٹنے کے نام پر لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کیا. کیسے جمع کیا انہوں نے بنی عباس نے؟ کہ ہم تو کربلا کا بدلہ لے رہے ہیں اور آل محمد کو ہم خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اور بنی امیہ نے اتنے ظلم و ستم کیے، اس سے ہم نمٹنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اپنے ارد گرد. اور ایرانی جو اولاد علی سے محبت کرتے تھے، ایرانی لوگ، ان سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بنی امیہ سے جنگ کی تاکہ بنی امیہ سے حکومت لے کر اس کا حقدار ہے اس کے حوالے کر دے. کیا کہا؟ اس کے حقدار حکومت کے کون ہیں؟ اہل بیت. ہم ان سے لڑ کے اس لیے لے رہے ہیں تاکہ ہم انہیں دے دیں یہ حکومت. لیکن امام تو جانتے ہیں نا ان کی نیتوں کو. اور انجام کار انہوں نے ابو مسلم خراسانی، جس نے انہیں حکومت دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. ابو مسلم خراسانی اوپر پڑھا تھا آپ نے، ابو مسلم خراسانی، یہ ابو مسلم خراسانی نے جس نے عباسیوں کو حکومت تک پہنچایا. ایک ختم امام کو اس نے کیا لکھا تھا کہ لوگوں کو اہل بیت کی دوستی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، کیا آپ اس بات کی طرف مائل ہیں کہ میں آپ کی بیعت کروں؟ تو امام نے جواب دیا، نہ تم ہمارے مکتب کے آدمی ہو اور نہ زمانہ ابھی ہمارا ہے. تو اس کی بات کاٹ دی تھی آپ نے. تو یہ ابو مسلم خراسانی اور ایرانیوں کی مدد سے بنی عباس نے کیا کیا؟ جو ان کے ارد گرد جمع تھے بنی امیہ کو درمیان سے نکال باہر کر دیا. لیکن خلافت کو امام وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے کرنے کے بجائے کیا کیا؟ خود ہی اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے. بھائی لوگ جو آئے تھے ان کے پاس اس لیے جمع ہوئے تھے بنی عباس کے کہ بھائی ہاں یہ اپنے آپ کو ان کا گھر والا کہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کربلا کا بدلہ لے رہے ہیں، بنی امیہ کے ظلم و ستم کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت کا حق جس کا ہے، کس کا؟ اہل بیت کا، ہم ان کو دیں گے لڑ کے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ لڑیں، ہم لڑیں گے ان کے بدلے، اور یہ حکومت ان کا حق ہے. تو لوگ آئیں گے ساتھ دینے یا نہیں آئیں گے؟ بھائی جو اولاد علی اور خاندان رسول کے چاہنے والے ہیں وہ جمع ہوں گے ایسے انسان کے ساتھ؟ نہیں جمع ہوں گے. جو 700 انسان تھے جمع ہو گئے. لیکن اگر امام تو جانتے ہیں لوگوں سے جہاں تک ممکن تھا وہ کہتے تھے کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. اور وہی ہوا بھی، ان کو دینے کے بجائے کیا کیا؟ خود ہی قبضہ کر لیا. آغاز میں بنی عباس نے کیا کیا؟ اسلام کو ظاہر کر کے اس عنوان سے کہ ہم آل پیغمبر ہیں. کیا عنوان کیا دیا انہوں نے؟ ہم آل پیغمبر، ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم چچا زاد ہیں. یہ کہہ کر انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے کو رسول خدا کا حقیقی وارث اور خلافت کے لیے نہایت مناسب ظاہر کرے لوگوں کو. پہلے تو انہوں نے لوگوں کو کیا ظاہر کیا؟ اپنے آپ کو ہم آل پیغمبر ہیں، اور یہ کہہ کر انہوں نے یہ بتانا چاہا لوگوں کو کہ ہم ہی وارث ہیں، ہم وارث ہیں. انہوں نے کیا، ہم نے کیا، ہم ایک ہی تو ہیں، اور خلافت کے لیے نہایت مناسب ظاہر کریں اپنے آپ کو. اور چونکہ وہ دوسروں کی بے نسبت یہ بات اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ اوروں سے زیادہ حقیقت میں یہ جانتے تھے کہ وہ اس منصب کے لائق نہیں ہیں. انہیں پتا تھا کہ ہم اس منصب کے لائق نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ محض اقدار کے ہاتھ میں آتے ہی، جیسے ہی حکومت اقتدار کے ہاتھ میں آتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ سابقہ ظالموں کی طرح، جو پہلے ظالم تھے بنی امیہ کے ظلم و ستم کرتے تھے، انہی کی طرح انہوں نے بھی اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں پر سختیاں دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. وہی کیا انہوں نے بھی، اور ہر ممکن کوشش کی کہ معاشرے کو خاندان نبوت سے دور ہی رکھا جائے، معاشرہ ان سے نہ ملے. اب دیکھیے بنی امیہ میں اور بنی عباس میں کیا فرق ہے. پہلی بات تو بنی امیہ کے چلیے ظلم و ستم بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ، سب سے زیادہ وہ نقصان پہنچایا. لیکن بنی امیہ نے کتنے اماموں کو شہید کیا؟ 3 امام تک، چوتھے امام تک لگا لیجئے، 5ویں تک لگا لیجئے. اس کے بعد سارے اماموں کو کس نے شہید کیا؟ بنی عباس نے.
تو انہوں نے جو کام وہ کرتے تھے کہ شیعہ ان کے پاس جمع نہ ہو جائیں، جمع ہو گئے اور انہیں آزادی مل گئی تو ہمارا تختہ پلٹ ہو جائے گا، تو کیا کرتے تھے؟ ظاہراً دنیا کو محبت ظاہر کر. اب دیکھو بنی امیہ کے اکثر بادشاہ کا یہی کام تھا، نہیں تھا؟ امام وقت کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ بڑی محبت سے اپنے پاس بلاتے تھے، دنیا سمجھتی تھی اپنے پاس بلا رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ وہ نظر بند کر رہے ہیں انہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے رہے. آٹھویں امام کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا خوش ہو رہی تھی کہ بھائی امام نے جو ہے وہ امام کو جو ہے اس نے کیا بنا لیا؟ اپنا جانشین بنا لیا ہے بلا کے. لیکن وہ صرف آپ کو نظر بند کر دیا. یہ کیا انہوں نے، وہی کیا انہوں نے جو یہ دیکھیے، یہ چاہتے تھے کہ معاشرہ اور سماج خاندان نبوت سے دور ہی رکھا جائے، تاکہ جس حکومت کو دودھ مانے پیغمبر کے نام سے، یعنی پیغمبر کی نسل کے نام سے اسلام کا اظہار کر کے انہوں نے حاصل کیا تھا، کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے. اس لیے انہوں نے کسی چیز کی کسر نہیں چھوڑی معصومین کے ساتھ. ہر آپ کے چاہنے والے کو قیدی بنایا، قتل کرایا، جو بھی کیا دل میں آیا وہ کیا انہوں نے. لیکن ظاہراً زبان سے آپ جانتے ہیں کیا کرتے تھے، چچا زاد کرتے تھے. بنی عباس کے پہلے خلیفہ کون تھا؟ صفاح. اس نے 4 سال تک، اور دوسرے خلیفہ کون سا؟ منصور دوانقی نے 22 سال تک، یعنی امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے 10 سال بعد تک اقتدار کو اپنے ہاتھ میں رکھا اس نے، حکومت کو. امام علیہ السلام نے اس تمام مدت میں، خصوصاً منصور کے دور حکومت میں، بڑی دشواریاں اور نگرانی میں زندگی گزاری. ظاہراً قید نہیں تھے، لیکن نگاہیں حکومت کی ہر وقت. اگرچہ آپ نے حکومت کے ذریعے سچے اسلام کے خط و خال کو دنیا کے سامنے پیش نہ کیا، لیکن مناسب حالات میں آپ نے حکام وقت، جو وقت کے حاکم تھے، ان پر اعتراض کرتے تھے، ان کو ٹوکنے سے کبھی گریز نہیں کہ ہمیشہ غلطی پہ ٹوکتے تھے. جب منصور نے خط کے ذریعے چاہا کہ آپ اس کو نصیحت کریں، اس نے خط لکھا کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا، جو دنیا کو چاہتا ہے وہ تم کو نصیحت نہیں کر سکتا، جو دنیا کو چاہتا ہے وہ تم کو نصیحت نہیں کر سکتا، اور جو آخرت کو چاہتا ہے وہ تمہارا ہم نشین نہیں ہو سکتا، تمہارا ساتھی نہیں ہو سکتا جو دنیا کا چاہنے والا ہے. اس کا مطلب تمہارے ساتھ رہنے والے کی دنیا خراب ہے اور آخرت خراب ہے. تو کیا ہوا کہ ایک دن منصور کے چہرے پر ایک مکھی بیٹھ گئی. ایسا بار بار ہوتا رہا، جب اڑتی رہی بیٹھتی رہی، عاجز آ گیا، یہاں تک کہ منصور تنگ آ گیا، اور اس نے غصے میں امام کو جو وہاں تشریف فرما تھے پوچھا کہ خدا نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو امام نے کیا کہا تھا؟ تاکہ وہ جابر اور ظالم ہیں انہیں ذلیل اور رسوا کرے، تاکہ جو جابر اور ظالم لوگ ہیں ان کو رسوا کرے کہ ایک مکھی تم سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. ایسے اعتراض کرتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر ممکن صورت میں اپنے روشن بخش جو بیانات تھے اس میں آپ نے ولی امر اور اسلام کی باغ ڈور سنبھالنے والوں کے شرائط کو بیان کیا کہ اسلام کی باغ ڈور جو سنبھالیں ان کے یہ شرائط ہونے چاہیے، اور حکومت بنی عباس کے اصلی چہرے اور اس کی شکل و صورت کو آپ نے واضح کر دیا. ٹھیک ہے. ایک دن آپ کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے کچھ پیروکار جو ہیں وہ تنگ دستی میں گزر بسر کر رہے ہیں، بیچارے بڑے غربت میں جی رہے ہیں، ان کو یہ پیشکش ہوئی ہے، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ بنی عباس کے لیے گھر بنائیں، نہریں، کہ آپ بنی عباس کے لیے نہریں کھودو، حکومت کی طرف سے آپ کو پیسے دیے جائیں گے، نہریں کھودو اور اس طرح اجرت حاصل کرو. یہ آپ کی نظر میں کیسا ہے یہ کام؟ تو آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، غربت میں جی رہے ہیں، اللہ کچھ اور راہ نکالے گا، لیکن ظالم کی مدد نہ کرنا کہ ان کے لیے گرہ بھی ڈالو آپ نہیں، یا ایک خط بھی کھینچو، آپ ایک لائن بھی کھینچو ان کے لیے، یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں، چاہے وہ ان کے لیے کتنے ہی پیسے کیوں نہ دیں. اس لیے کہ جو لوگ ظالموں کی مدد کرتے ہیں قیامت میں آگ کی جو قناتیں ہیں وہ ان کو اپنے گھر میں لیے رہیں گی یہاں تک کہ خدا بندوں کے درمیان فیصلہ کرے. تو ظالم کی کسی بھی طرح سے مدد اس کی حمایت ہے، اس کا آپ جانتے ہیں کیا سزا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے، اور آپ نے سنا ہی ہوگا وہ جناب صفوان والا قصہ سنا ہے آپ نے کسی نے؟ جی صفوان کا، جن کے پاس سنا ہے 100,000 اونٹ تھے، اور جو وقت کا خلیفہ تھا ہر سال کیا کرتا تھا؟ حج پہ قافلہ اس کے جاتے تھے تو کرائے پہ اونٹ لیتا تھا.
ایک دفعہ جیسے 11ویں امام کا وقت کا ٹائم ہے اور 10ویں امام کا بہرحال کسی معصوم تو امام انہیں پتہ لگا صفوان کو کہ امام ناراض، وہ ملنے گئے تو امام نے ملنے نہیں دیا، ملے نہیں، تو پتہ لگا امام ناراض ہے. گیا مولا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اونٹ دیتے ہو اس کو. کہ جی میں تو اجرت پہ دیتا ہوں نا، نیک کام کے لیے دیتا ہوں، حج کے لیے، میں اس کی وجہ سے تھوڑی. یوں کہ تم اسے کرائے پہ اونٹ دیتے ہو تو آپ کے دل میں کیا رہتا ہے کہ یہ حج پہ جائے گا، واپس سلامت آئے گا اور میرے پیسے دے گا. یعنی اس کا مطلب آپ ظالم کی سلامتی چاہ رہے ہیں، آپ ظالم کی سلامتی چاہ رہے ہو. پھر آپ نے یہ جملہ کہا کہ جو ظالم کی مدد کرے تو وہ اس کے ساتھ یہ ہوگا. تو کیا کیا تھا جناب صفوان نے؟ انہوں نے سوچا اگر میں ایسے خلیفہ کو منع کروں گا، دیکھیے اسے کہتے ہیں شیعہ، کہ ایسے منع کروں گا تو ویسے مار دیا جاؤں گا. اس نے کہا کیا کیا، سارے اونٹ بیچ دیے. ایک انسان کی تجارت ہو، بہت بڑا بزنس ہو، اور وہ دیکھیے پورا اس نے پرواہ نہیں کی، سارے اونٹ بیچ دیے کہ نہ ہو گے اونٹ نہ وہ کرائے پہ لے گا، ورنہ میں ایسے کہہ دوں میں نہیں دے رہا تجھے تو ظالم ہے، بادشاہ حکومت اس کے ہاتھ میں، مروا دے گا ویسے ہی. لہٰذا آپ نے کیا کیا، امام نے اگر ایسا کہا تو فوراً سارے اونٹ بیچ دیے. ہمت چاہیے نہیں، عقیدہ چاہیے، مضبوط جی ہونا آقا. چاہیے نہیں چاہیے. کتنا ایمان مضبوط ہوگا کہ آدمی اپنا سارا کاروبار ختم کر دے. جی آقا. جی یہ لہٰذا یہ جناب صفوان کا بھی ایک ایسے واقعہ ہے، اور بہت سے ایسے کہ حقیقی جو ہوتے ہیں شیعہ ایسے ہوتے ہیں. ٹائم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. کیونکہ